تشریف لاتے ہیں جناب ضیاء محی الدین۔ جناب نفیس احمد۔ فسانہ عجائب والے مرزا رجب علی بیگ سرور اپنے کو تالیف ناظم و ناصر بے مثال بزلہ سنج نازک خیال جلا بخش اردو زبان اعجاز بیان لکھا کرتے تھے۔ فسانہ عجائب کو ناول سمجھ کر مت پڑھیے۔ داستان سری کی اپنی ایک روایت ہے جس میں ناول کی طرح کا تسلسل نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر شکار کا ذکر آ گیا تو تشبیہیں اور استعارے ہیں کہ آتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ مرصع سازی ہی کو کمال فن سمجھا جاتا تھا۔ تجنیس کی صنعت میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ تجنیس کو اگر میں آپ کی زبان میں ایلٹریشن کہہ دوں تو شاید آپ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ ایک ٹکڑا فسانہ عجائب۔ عجب شہر گلزار ہے، ہر گلی دلچسپ، جو کوچہ ہے باغ و بہار ہے، ہر شخص اپنے طور کا باوضع قطع دار ہے، دو رویا بازار کس انداز کا ہے، ہر دکان میں سرمایہ ناز و نیاز کا ہے، گو ہر محلے میں جہان کا ساز و سامان مہیا ہے، پر اکبری دروازے سے جلو خانے اور پکے پل تک صراط مستقیم ہے، کیا جلسہ ہے نان بائی خوش سلیقہ، شیرمال کباب نان نہاری، بلکہ جہان کی نعمت اس آبداری کی جس کی بو باس سے دل طاقت پائے دماغ معطر ہو جائے، فرشتہ گزرے تو سونگھے مست ہو جائے، غنودگی میں اونگھے کیسا ہی سیر ہو ذرا نہ دیر ہو، دیکھنے سے بھوک لگائے وہ سرخ سرخ پیاز سے نہاری کا بگھار، سریلی چھنکار شیرمال چھنگرف کے رنگ کی خستہ بھربری، ایک بار کھائے نان نعمت کا مزہ پائے تمام عمر ہونٹ چاٹتا رہ جائے، ہر کنجڑن کی وہ تیکھی چتون آدمی صورت دیکھتا رہے، روب حسن سے بات نہ کر سکے، سن کرنے پریزاد سرو قامت رشک شمشاد، دکانوں میں انواع اقسام کے میوے قرینے سے چنے، روز مرے محاورے ان کے دیکھے نہ سنے، کبھی کوئی پکار اٹھی کہ ٹکے کو ڈھیر لگا دیا ہے، کیا خوب ڈھولی ہے ابھی کھولی ہے، ابیر ہے نہ گلال ہے ادھی میں مکھڑا لال ہے، سرے چوک ہمیشہ شانے سے شانہ چھلا، نسیم و صبا کو سیدھا رستہ نہ ملا، شیخ کولی کی مٹھائی جس نے کھائی جہان کی شیرینی سے دل کھٹا ہوا، متھرا کے پیڑے کا ٹھٹھا ہوا، برفی کی نفاست بوباس کھوئے نے ہوش کھوئے، وہ اس کا دردرا پن نقرئی ورق کا جوبن، کسی اور شہر کا رکابدار اگر دیکھ پائے یا ذائقہ لب پر آئے زندگی تلخ ہو، جب تک جیتا رہے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے، مرد تماشبیں کے واسطے یہ شہر خراد ہے، ہر فن کا یہاں استاد ہے، سینکڑوں گھامڑ بدگل کندہ ناتراش زوم باطل میں عیاش، اطراف و جوانب سے آ ہفتے عشرے میں چھل چھلا وزادار ہو گئے،
گومتی میں غوطہ لگایا، دیہاتی پن کے دھبے دھو گئے، آدمی ہو گئے۔ اگر برسات کا موسم ہے تو شہر کا یہ عالم ہے کہ ادھر میں برسا، پانی جا بجا سے بہہ گیا، گلی کوچا صاف رہ گیا۔ ساون بھادو میں زردوزی جوتا پہن کر پھرے، سلیقہ شرط ہے، کیچڑ تو کیا مٹی نہ پھرے۔ سید حسین خان کے کٹڑے کے دروازے پر عبداللہ عطر فروش کی دکان، جائے نشست ہر وزادار جوان ہے۔ 2 پیسے میں بیلے چنبیلی یا حنا کا تیل، ریل پیل، فن فتنہ بپا کرنے والا ایسا ملا کہ سہاگ کا عطر گرد ہو گیا، جونپور سے دل سرد ہو گیا۔ عطر کی روئی رکھی کان میں، جا بیٹھا کسی افیونی کی دکان میں۔ سفید سفید چینی کی پیالیاں، خوبصورت رنگتیں نرالیاں، ادھر چسکی پی یا اشک بلبل کا تسلسل ہوا، آنکھوں میں گل کھلا، پھر ایک دم کے بعد حقے کا دم کھینچا، حجاب کا پردہ اٹھ گیا۔ جب یہ سج بنی، بگڑا، پنجوں کے بل چلا۔ مرثیہ خان جناب میر علی صاحب نے وہ طرز نو مرثیہ خانی کا ایجاد کیا، چرخ کہن نے مسلم الثبوت استاد کیا کہ شہر نفیس، مجمع رفیع نفیس، ہر فن کا کامل یہاں حاصل ہے۔ علم موسیقی میں یہ کمال بہم پہنچایا، اس طرح کا دھرپت خیال ٹپا گایا اور بنایا کہ کبھی کسی نائک کے وہم و خیال میں نہ آیا۔ ایک رنگین احاطہ کھنچا ہے، جو اس میں آیا پھولا پھلا وہ ان کا پیرو ہوا۔ اگر جس نے ڈھنگ جدا کیا وہ ٹکسال باہر بدرنگ ہوا۔ اگر تان سین جیتا ہوتا ان کے نام پر کان پکڑتا، بھیک مانگ کھاتا مگر نہ گاتا۔ طبیب ہر ایک مسیحائی کرتا ہے، جسے دیکھا بقرات جالینوس زماں ہے۔ اس معنی میں یہ خطہ رشک زمین یونان ہے۔ میرک جان صاحب پیرنے کے فن سے ایسے آشنا ہوئے کہ مردوں میں بر و بحر سرگرم ثنا ہوئے۔ شاعر زبان دان ایسے کہ عرفی و خاقانی کی غلطی بتائی، فردوسی و انوری کی یاد بھلائی۔ شیخ امام بخش ناسخ نے یہ ہندی کی چندی کی اور روزمرے کو ایسا فصیح اور بلیغ کیا کہ کلام سابقین منسوخ ہوا۔ فصحائے شیراز اور اصفہان اس سیف زبان کا جوہر دیکھ کے لوہا مان گئے۔ غرض یہ کہ جو چیزیں یہاں نئی بنی اور ایجاد طبیعت سے کاریگروں نے نکالی، سلف سے آج تک نہ ہوئی۔ پتنگ ایسا بنایا، ایسا لڑا کہ نزدیک و دور مشہور ہے۔ 70-75 تار ڈور، اس کا پتنگ خیراتی یا چھنگا کے ہاتھ کا، لڑائی کی گھات کا، رستم کی عافیت تنگ کرنے والا۔ منحنی ہاتھ پاؤں پر مولوی عمدو نے ایسا لڑایا، آمدن اتنا بڑھایا کہ کروڑوں سے اس بیچ میں عبادت چھوٹی۔ دوڑ دوڑ کر ڈور لوٹی، آنکھ بچا کر پیٹا توڑا، فرشتے خاں کا پتنگ نہ چھوڑا۔ مرزا نظر علی نے ہاتھ اور نظر میں یہ زور بہم پہنچایا کہ 60 تار کا پتنگ مڈھا پھینک کر بڑھایا۔ 6-7 سیر ڈور پر گھٹ بڑھ دیکھی، کنا کسی کے ہاتھ میں نہ آیا۔ مردان بیگ مانجھا دینے والا دیکھا نہ سنا، اور تو اور شہداء پیر بخارا کا ٹمہ سا سید الشہداء کا شہدا۔ برس روز میں جو پیدا کیا، عشرہ محرم میں محتاجوں کو نذر حسین کھلا دیا۔ بس کہ خامہ مؤلف اختصار رقم ہے، مگر جتنا اس کی صفت میں لکھیے کم ہے۔ اب جوں یا جس طرح اور جب ادب نے کچھ بلوغت کی طرف سفر کیا تو بیان خود بخود سہل ہو جاتا ہے۔ شاہد احمد دہلوی چھوٹا سا خاکہ کھینچتے ہیں نواب شجاع الدین احمد خان تاباں دہلوی کا، کہ نواب سائل کے بڑے بھائی تھے، بالکل انہی کی طرح میدا اور شہاب رنگ، ویسا ہی ڈیل ڈول، ناک نقشہ، مگر دونوں بھائیوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی سے نہ جانے کیا قد تھی کہ ہمیشہ برا بھلا ہی کہتے رہے، بلکہ برملا گالیاں تک دینے سے نہ چوکتے تھے،
اور گالی بھی ایک سے ایک نئی تراشتے تھے. سائل بیچارے سر جھکا کر کہتے بھائی جان آدھی مجھ پر پڑ رہی ہیں اور آدھی آپ پر. اس پر وہ اور بھڑک اٹھتے اور وہ ملائیاں سناتے کہ دھری جائیں نہ اٹھائی جائیں. مگر کیا مجال کہ سائل صاحب کی تیوری پہ شکن آ جائے. وہ بھائی کی بزرگی کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اونچی آواز میں بھی ان کے سامنے نہیں بولتے تھے. نواب طابہ بھی شاعر تھے. اردو میں شعر کہتے تھے اور فارسی میں بھی. حکیم اجمل خان کے ہاں شرفائے دلی کا جمگھٹا رہتا تھا. حکیم صاحب بھی طرفہ خوبیوں کے آدمی تھے. جتنے بڑے طبیب تھے اتنے بڑے شاعر تھے. ایک دفعہ شبلی نعمانی دلی آئے تو حکیم صاحب کے یہاں مہمان ہوئے. نواب طابہ کی تعریف غائبانہ تو بہت کچھ سن چکے تھے. ان سے ملنے کے خواہش مند ہوئے. حکیم صاحب نے سوچا کہ نواب صاحب کو اگر یہاں بلایا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات کا برا مانا جائے. لہذا ایک صاحب کے ساتھ شبلی کو ان کے گھر بھیج دیا. نواب صاحب نے بڑے تپاک سے ان کا خیر مقدم کیا, عزت سے بٹھایا, خاطر تواضع کی. شبلی کی فرمائش پر اپنی غزل سنانی شروع کی. شبلی بھی ذرا مدمخ قسم کے آدمی تھے, خاموش بیٹھے سنتے رہے. طابہ نے دیکھا کہ ہوں ہاں بھی نہیں کرتے. چمک کر بولے ہاں صاحب یہ شعر غور طلب ہے. یہ کہہ کر غزل کا اگلا شعر سنایا. مولانا شبلی نے اوپری دل سے کہا سبحان اللہ, اچھا شعر کہا آپ نے. بس پھر طابہ آئیں تو جائیں کہاں. بولے ابے لنگڑے میں نے یہ شعر 3 دن میں کہا اور تو نے 1 منٹ میں اسے سمجھ لیا. بیٹا یہ شعر العجم نہ باشد. اور اس کے بعد ان کی گالیوں کا پٹارا کھل گیا. مولانا شبلی کو اپنا پنڈا چھڑانا مشکل ہو گیا. تشریف لاتے ہیں جناب ضیاء محی الدین.